برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کی تھی، اور آج انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوگی۔ آپ اس کو بہت غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جو اس سے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، کوشش کریں کہ اس پہ عمل ہو جائے، اور اگر آپ کا عمل ہو گیا تو اس میں آپ کا بھی کام بن جائے گا، ہمارا بھی کام بن جائے گا، اور دونوں کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک طرح کلام مقدس کی ایک آیت بھی ہے، ایک آیت کا حصہ بھی ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورے کے شروع میں اللہ عز و جل نے یہ لکھی بھی ہے، یہ مرسوم ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لفظ بے جو اسم اللہ کے شروع میں ہے، اس کے معنی ہیں ساتھ کے۔ اسم اللہ، اسم کے معنی آتے ہیں نام کے، اور اللہ یہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ الرحمن جس کے معنی آتے ہیں بہت مہربان، جو اللہ کا صفاتی نام ہے۔ الرحیم جس کے معنی آتے ہیں رحمت والا، جو اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ترجمہ کیا ہے، اس سے اچھا ترجمہ اردو زبان میں آج تک کسی نے کیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ پیش فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ یہ ترجمہ ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق کچھ نکات، کچھ پوائنٹس، کچھ باریکیاں ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ کے نکات میں دو قسم کے نکات ہیں، یعنی دو قسم کی باریکیاں، پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود بسم اللہ کہ ہر کام کے شروع میں کیوں پڑھی جاتی ہے۔ دوسرے، بسم اللہ کے الفاظ میں یعنی بے اور اسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا نکات ہیں، ان میں کیا باریکیاں اور کیا پوائنٹس ہیں۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر کام کے شروع میں اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول نے پڑھنے کا ہر مسلمان کو حکم دیا ہے، تو اس کے اندر باریکیاں، نکات اور پوائنٹس کیا ہیں، اس کو بہت غور سے سنیں کہ اگر ہم اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے حکم کے تحت ہر اچھے کام کے ساتھ، ہر عزیز شان کام کے شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، تو ہمیں اس کے فوائد، اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ ان نکات کو، ان پوائنٹس کو، ان باریکیوں کو بہت غور سے سنیں۔ اس میں پہلا نقطہ، پہلی باریکی، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کفار عرب اپنی ہر کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ چنانچہ کہا کرتے تھے کفار، بسم اللاتی والعزیٰ، یعنی لات اور عزیٰ کے نام سے شروع کرتے تھے وہ لوگ کفار۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ مومن مسلمان اپنی ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے،
تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو، اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ مسلمان کا ہر عمل کفار کے مخالف ہونا چاہیے، یعنی جو کام کفار کرتے ہیں ہمیں وہ کام ہرگز نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کا پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ مذہب اسلام ہے، جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور اس پسندیدہ دین کو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس سے محبت ان لوگوں سے یعنی کفار سے محبت اور مشابہت بہت بری چیز ہے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے میں، ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں، جو حکم ہے، اس میں دوسرا نقطہ، دوسری باریکی یہ ہے کہ جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ اس کی ابتدا اللہ کے نام پر ہو اور اس کی تمام زندگی بخیریت گزرے۔ دکاندار دکان کی پہلی بکری ادھار نہیں کرتا بلکہ نقد پیسے مانگتا ہے تاکہ سارا دن تجارت کے لیے اچھا گزرے۔ اسی طرح مسلمان کو ضروری ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے تاکہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچے۔ اور اس میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے میں ہر کام کے اچھے کام کے شروع میں تیسرا نقطہ، تیسری باریکی یہ ہے کہ ہر سرکاری مال پر کوئی سرکاری علامت لگا دی جاتی ہے تاکہ چور اس کو لیتے ہوئے خوف کرے اور ڈرے اور چرا نہ سکے، کیونکہ سرکاری مال کی چوری ایک قسم کی بغاوت ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام کے اول بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تاکہ یہ بسم اللہ رب العالمین کی نشاندہی بن جائے اور شیطان چور اس میں اپنا دخل نہ دے سکے۔ اور حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ جس کام کے اول میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ کے پڑھ لینے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی پوری بحث بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کہ جو فوائد میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اس میں بیان کروں گا۔ اس میں چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ انسان بسم اللہ زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی۔ تفسیر کبیر شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک روایت بیان کی ہے، بڑی پیاری روایت ہے، سن کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، لیکن توجہ کے ساتھ سنیں گے تب۔ روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ آقا نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق ابن قحافہ سے کہ یہ لو انگوٹھی اور اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نقاش کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس پر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نقاش نے یہی لکھ دیا۔ جب وہ انگوٹھی بارگاہ رسالت میں پیش ہوئی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر یہ زیادتی کیسے؟ یہ زیادتی کیسی؟ یعنی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا لانا، آپ نے وہ بھی لکھوایا، اس کے ساتھ میں میرا نام بھی لکھوا دیا، اور میرے نام کے ساتھ میں آپ نے اپنا نام بھی لکھوا دیا، یہ زیادتی کیسی؟ عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا ہے، آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا تھا، میں نے نہ چاہا کہ آپ کے اور آپ کے نام میں آپ کے اور آپ کے رب کے اور آپ کے نام میں جدائی ہو جائے، یعنی پروردگار عالم کے اور آپ کے نام میں جدائی ہو،
یعنی رب کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا، یہ عرض و معروض ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل امی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیق کا نام میں نے لکھا ہے، کیونکہ صدیق اس سے راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام خدا کے نام سے علیحدہ ہو، اور خدا تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے علیحدہ ہو۔ تو خدا پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا ذکر اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ کیا کریں، یعنی پروردگار عالم کا ہم جب بھی ذکر کریں تو اس ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہم کرتے رہیں۔ اس میں پانچواں نقطہ، پانچواں پوائنٹ، پانچویں باریکی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے میں کہ دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لیے زہر قاتل ہیں، کیونکہ یہ رب تعالیٰ سے غافل کرنے والے ہیں، اور اس کا تریاق رب کا نام ہے۔ تو جو انسان رب کے نام سے سارے کام شروع کرے گا، خدا چاہے تو اس کا کوئی کام غفلت پیدا نہ کرے گا، یعنی جو بھی وہ کام کرے گا اگر اللہ کے نام سے اپنا کام اس نے شروع کیا تو وہ کام اس کے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے درمیان کوئی غفلت پیدا نہیں کرے گا۔ اور چھٹا نقطہ، چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، جس سے کہ امیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، میری تعریفیں کر کے مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، تو گویا فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی داتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دے دو۔ اور اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ سے اس میں مدد مانگے اور اس کے پورے کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے، تو صاف صاف تو نہیں کہتا، رب کی تعریفیں کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرے اس کام میں پروردگار عالم تو مدد فرما تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر اچھے کام کے شروع میں پڑھنے کا 7واں نقطہ اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز مندی اور رب تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اور بے نیازی پر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے میں بھی اس کے دل میں یہ غرور پیدا نہ ہو کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، بلکہ یہ خیال رہے کہ جو کچھ کیا رب نے کیا، اس کا فضل تھا کہ مجھ سے کرا لیا، اور یہ بات جب ہی حاصل ہوگی جب کہ ہر وقت مولا کی طرف دھیان رہے گا۔ لہٰذا جب کہ ہر کام کے شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کبھی اس میں پیدا نہیں ہوگی، بلکہ تو میں فنا رہے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس کے یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، تو یہ اس کے پوائنٹس، اس کی باریکیاں، اس کے نکات تھے۔ اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور اس کے فوائد آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک کی کنجی ہے بسم اللہ، بلکہ ہر دنیاوی اور دینی جائز کام کی بھی کنجی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو کام اس کے بغیر کیا جائے ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تفسیر روح البیان شریف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی ہے، ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، لیکن توجہ سے سنیں گے تب۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول نے تمام جنتوں کی سیر فرمائی، تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی پیارے آقا نے۔ ایک پانی کی نہر، دوسری دودھ کی نہر، تیسری شراب کی نہر، اور چوتھی شہد کی نہر۔
جبرائیل امی سے دریافت کیا پیارے آقا نے کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل امی نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں یا رسول اللہ۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا، جو ساتھ میں فرشتہ تھا اس نے عرض کیا کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں، یعنی یا رسول اللہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں چاروں نہریں، ان کا چشمہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا وہ فرشتہ، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل پڑا ہوا تھا، تالا پڑا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا آقا نے کہ دروازہ کھولو۔ عرض کیا اس فرشتے نے اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے یا رسول اللہ بلکہ آپ کے پاس ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا اور دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا پیارے آقا نے کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں، 4 کھمبے ہیں، اور ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، اور بسم اللہ کے میم سے پانی کی نہر جاری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی میم سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری ہے، اور اللہ کی ہے سے دودھ کی نہر جاری ہے، اور رحمان کی میم سے شراب کی نہر جاری ہے، اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تیسرے یہ کہ تفسیر کبیر شریف میں اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھا ہے، بڑی ایک پیاری بات جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ تفسیر کی جو اہم کتاب ہے تفسیر کبیر، اس میں لکھی ہوئی ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پیشتر یعنی پہلے ایک مکان بنایا تھا، اور اس کے بیرونی یعنی باہر کے حصے پر جو بیرونی دروازہ تھا اس کا مکان کا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے لکھوا دی تھی۔ جب دعوی خدائی کیا یعنی خدائی کا دعویٰ کیا فرعون نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی، دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، اور اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا تو اس نے قبول نہ کی تبلیغ اسلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ وحی آئی، اللہ کا پیغام آیا، اللہ کی وحی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام یہ ہے تو اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبویا گیا۔ کیوں؟ کہ اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اگر اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوتی تو اس پر جو عذاب آتا وہ اس کے گھر ہی میں آتا، لیکن بسم اللہ کی برکت نے یہ اس کو اس بات سے بچا لیا کہ گھر میں وہ رہے اور اس پر عذاب الہی آئے، بلکہ جب اس پر عذاب الہی آیا اور اس کو ڈبویا گیا تو دریائے نیل کے اندر، دریا کے اندر ڈبو کے اس کو مارا گیا، گھر کے اندر نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے، بسم اللہ کی برکت سے عذاب سے بچ گیا، تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا؟ یقینی طور پر اگر مسلمان اپنے دل و دماغ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ لے اور ہمیشہ اس کا ورد کرتا رہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس پر اللہ کا عذاب کبھی نازل نہیں۔ مگر خیال رہے میری ملت کے نوجوانوں کہ ان الفاظ کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو میں ایک اور بڑی پیاری بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ کے فوائد اور اس کے فضائل سے متعلق بڑی پیاری روایت ہے، بڑی پیاری حکایت ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں
نہایت سخت درد ہوا، بڑی تیز والا۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ۔ اے موسیٰ جاؤ، چلے جاؤ، جو جنگل میں فلاں نام کی بوٹی ہے اس کو کھاؤ، تمہارا درد دور ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے وہ کھائی اور فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی بیماری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہو گئی، یعنی درد بجائے اس کے کہ کم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، اس میں اور زیادتی ہو گئی۔ باری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بھید ہے، یہ کیا راز ہے کہ دوا ایک مگر تاثیریں دو، کہ پہلی بار اس نے شفا دی اور اس دفعہ بیماری اس نے بڑھا دی۔ ارشاد الہی ہوا، اے موسیٰ اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے، یعنی وہ دوا لینے کے لیے مجھ سے پوچھ کے گئے تھے، میں نے تمہیں بھیجا تھا اس بار، اور اس دفعہ اپنی طرف سے اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاق ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، ایک اور بڑی پیاری حکایت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس زمانہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے، دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے۔ اب جو اس قبر پر گزرے، یعنی اس قبر کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے، تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید، اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد الہی ہوا کہ روح اللہ یہ سخت گناہگار تھا، بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا، یعنی اس عورت کو لڑکا پیدا ہوا، اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد اس کو ایک سائیڈ میں بٹھا دیا کہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کرتے رہو۔ وہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی میرا ذاتی نام لے رہا تھا، کبھی مجھے رحمان کہہ رہا تھا، کبھی مجھے رحیم کہہ رہا تھا، کبھی مجھے اللہ کہہ رہا تھا، کبھی مجھے رحمان کہہ رہا تھا، کبھی رحیم کہہ رہا تھا۔ وہ میرے نام کا وظیفہ پڑھ رہا تھا، میرے نام کا ورد کرتا رہا۔ ہم کو حیا آئی کہ جس شخص کا بچہ ہم زمین پر ہمارے نام کا وظیفہ پڑھ رہا ہو، ہم قبر میں اس کے اوپر عذاب کریں۔ ہم کو یہ حیا آئی، اس لیے ہم نے اس کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے کہ جس شخص کا بچہ دنیا میں رہنے کے بعد ہمارے نام کا وظیفہ پڑھے، ہم اس کے باپ کے اوپر قبر میں عذاب دیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اولاد کی نیکی، جو اولاد یعنی بچے نیکیاں کرتے ہیں تو ان کا بینیفٹ، ان کا فائدہ ماں باپ کو قبر کے اندر ملتا ہے، اور ماں باپ کی نجات اور بخشش کا وہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور تمام سننے والوں کے لیے اور ہمیں بھی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے بھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔